अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। हमारे मुआशरे के अंदर बेहिसी इस हद तक बढ़ गई है कि ये वाक़या तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें एक खातून को एक पुलिस ऑफिसर ने चलती ट्रेन से धक्का मार दिया और उसके बच्चे अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखकर रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। और उसके बाद उस पुलिस वाले का क्या हुआ, उसको बेल मिल गई और अब उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला क्या था? आखिर पुलिस वाले ने चलती ट्रेन के अंदर उस खातून को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया था? असल अंदर की कहानी क्या थी? उस खातून के बच्चों ने क्या बयान दिया है? और फाइनली उस शख्स को, उस पुलिस वाले को जो बेल देकर छोड़ दिया गया और फिर उसके बाद दोबारा से उसके अंदर कत्ल की दफात शामिल करके उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया, और दोबारा गिरफ्तार करने के बाद उसने अपना जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है वो क्या है, उस खातून के अहले खाना ने क्या बयान दिया है और उस खातून की बहन ने क्या बयान दिया है। क्योंकि जिस वक्त ये पुलिस वाला उस खातून के ऊपर तशद्दुद कर रहा था, उस वक्त वो खातून जो है वो अपनी बहन के साथ कॉल पे थी और वो उसको साथ साथ बता रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए उसकी बहन का बयान जो है वो बहुत ही अहम है। उसकी बहन ने जो बयान दिया उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पुलिस वाले ने अपना जो अब हतमी बयान दिया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, और उसके बेटों ने जो बयान दिया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, और ये असल वाकया क्या था इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो ट्रेन के अंदर बैठी हुई खातून जो कि खचाखच भरी हुई है लोगों से, वहां पर एक खातून जो है उसको वो थप्पड़ मारता है, फिर वो उसके बाल नोचता है। उसके बाद वो खातून जो है उस पुलिस अहलकार को एक ठुड्डा मारती है और उसके बाद वो गुस्से में आकर उस खातून को घसीटता हुआ दूर ले जाता है, और उसकी थोड़ी ही देर के बाद जो है ये खबर मिलती है कि उस खातून को चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया है। क्या उस खातून के बारे में ये जो बात की जा रही है कि उसने खुदकुशी की है, आया उसने खुदकुशी की है, क्या वो कोई ज़हनी मरीजा थी, या वाकई इसने ये सब कुछ किया है और अब ये अपने जुर्म के ऊपर पर्दा डाल रहा है, ये सारी मैं आपको तफसीलात देती हूँ। अच्छा, हुआ क्या था कि सोशल मीडिया पे जब तक तो ये वीडियोस वायरल नहीं हुए थे तब तक तो वो खातून जो है वो लोगों को गिरी हुई मिली ट्रेन से बाहर, और ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर वो जब लोगों को मुर्दा हालत में मिली तो उसके बाद ये जो पुलिस अहलकार था इसको छोड़ दिया गया था। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद हुई तो उसके बाद इस शख्स को दोबारा गिरफ्तार किया गया। आपको बताऊं कि ये रेलवे पुलिस हैदराबाद का अहलकार था, वहाँ का ये था शख्स, और इसने ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाया था इस खातून को। और ये जो अहलकार था इसका नाम है जी मीर हसन। इसकी गिरफ्तारी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे के अंदर इसके ऊपर जो दफात लगाई गई हैं वो अब बाकी कत्ल की दफात लगाई गई हैं, यानी कि दफा 302। और ये मुकदमा जो इसके ऊपर हुआ है ये SHO जो रेलवे थाना हैदराबाद इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन की मुदियत के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो खातून थी इनका जो ताल्लुक था, ये नवाही इलाका जो था इनका वो बहावलपुर था। ये बहावलपुर के नवाही इलाके के अंदर एक गोट है, यानी एक बहुत पुराना सा एक गांव है जिसको कहते हैं चुन्नी गोट, वहां से इनका ताल्लुक था। और ये खातून एक पॉलर के अंदर काम करती थी, और ये खातून जो है कराची के अंदर पॉलर के अंदर काम करती थी और छुट्टियों पे ईद गुजारने के लिए अपने बच्चों के साथ ये इस इलाके में, यानी बहावलपुर के इलाके चुन्नी गोट के अंदर जा रही थी। और रेलवे स्टेशन के करीब जो है ये खातून मुर्दा हालत के अंदर पड़ी हुई थी, इसके बच्चे बुरी तरीके से रो रहे थे। इससे पहले खातून के ऊपर तशद्दुद के वाक़े के बाद ये जो अहलकार है मीर हसन, इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसको बेल दे दी गई थी, इसको जमानत दे दी गई थी। तर्जुमान पुलिस जो हैं उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि 30 साल की ये खातून थी। इस खातून का नाम मरियम बीबी था। इसका ताल्लुक जड़ावाला के चक 648 से था, यानी उसके पास ये इलाका है बहावलपुर में। मरियम के भाई अफजल के मुताबिक, यानी उस खातून का जो भाई है उसने ये बयान दिया है कि उसकी बहन कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी और ईद गुजारने के लिए जड़ावाला आ रही थी। वुरसा ने, जो उनके घर वाले हैं, उन्होंने खातून की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 7 अप्रैल की रात को कोटरी और हैदराबाद के दरमियान मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलती है। वहां पर पुलिस अहलकार की खातून के साथ ये मुबैना जो तशद्दुद की वीडियो थी अब आकर वायरल हो रही है। गिरफ्तार पुलिस अहलकार जो है उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उसने ये कहा कि जनाब ये जो खातून थी ये ट्रेन के अंदर मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, मैंने इसको बड़ी दफा रोका, ये खातून बाज नहीं आई, इस खातून ने मेरे साथ हाथापाई भी की जिस पे तैश में आकर मुझे इसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा।
اگر کسی نے بدتمیزی کی تھی آپ پولیس اہلکاروں کے ساتھ آتے, اس خاتون کو وہاں پر کہتے کہ ٹھیک ہے جی جیسے ٹرین اترتی ہے کہیں پہ رکتی ہے ہم آپ کو گرفتار کریں گے, آپ کے اوپر جو آفینس لگتا ہے ہم وہ لگائیں گے. یہ حق کس نے کس کو دیا ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ اس کے اوپر ٹرین کے اندر تشدد کرنا شروع کر دیں, آپ اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں. ڈی آئی جی ساؤتھ عبداللہ شیخ جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایسے اہلکار کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے, قانونی کارروائی کے علاوہ سخت محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. شکر ہے کہ وہ بھی خواب خرگوش سے جاگ گئے ہیں, ان کو اس بات کا خیال آ گیا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خاتون ہے ان کی بہن کا بیان بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جس وقت اس خاتون کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا یہ خاتون اس وقت لائیو اپنی کال پہ تھی اپنی بہن کے ساتھ. اب ان کی بہن نے جو بیان دیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے. ان کی بہن نے کہا ہے کہ ان کی بڑی بہن کا نام ہے شازیہ. انہوں نے بتایا کہ ٹرین کے اندر رش تھا, بہت رش کی وجہ سے ان کی بہن مریم کا پرس کھو گیا تھا. فون پہ بہن نے بتایا کہ پولیس والا ان کو بہت تنگ کر رہا ہے, کیونکہ وہ خاتون کے بارے میں جو پولیس اہلکار نے یہ کہا ہے کہ وہ خاتون بدتمیزی کر رہی تھی. وہ بدتمیزی نہیں کر رہی تھی, دراصل وہ پینک ہوئی ہوئی تھی, اور وہ پینک ان کی بہن نے بتایا کہ اس لیے ہوئی ہوئی تھی کیونکہ ان کا پرس چوری ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی بہن نے یعنی مریم جو مقتولہ ہیں انہوں نے کال کر کے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے پولیس اہلکار کو بھی بتایا کہ میرا پرس جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے, اس کے باوجود وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے بدتمیزی کر رہا ہے. فون کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی سے بات بھی میں نے کی اور ٹکٹ کے پیسے آن لائن بھجوانے کا بھی کہا, کیونکہ obviously خاتون کا پرس چوری ہو گیا تھا, ان کے پاس پیسے نہیں تھے. ٹی ٹی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا. وہ خاتون جو ان کی بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ٹی ٹی کو کال کر کے کہا کہ آپ ہمیں ٹکٹ کے پیسے بتا دیجئے, ہم آپ کو آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں. شازیہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ میری بہن نے پولیس والے سے بھی فون پہ بات کروانے کی کوشش کی. پولیس والے نے فون کال کے دوران ہی مریم کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. پولیس اہلکار دوران تشدد کہہ رہا تھا کہ کینٹین والے ڈبے میں چلو, یعنی میرے ساتھ کینٹین والے ڈبے میں چلو. خاتون کی بڑی بہن نے مزید بتایا کہ تشدد کرنے والے اہلکار کے ساتھ 2 اہلکار اور بھی موجود تھے اس وقت, یعنی کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے وہاں پر. اچھا, پھر جو مقتولہ ہیں یعنی کہ مریم, ان کی جو بہن ہے شازیہ, انہوں نے مزید اپنے بیان کے اندر یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ جو شخص ہے یہ میری بہن کو گھسیٹتے ہوئے تشدد کرتے ہوئے جو ہے وہ کینٹین والے ڈبے کے اندر لے گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بہن کی موت ہو چکی ہے, دردناک موت, اور وہ بھی ٹرین سے نیچے گر کے. اب اس معاملے کے اندر پہلے اس پولیس اہلکار کو پکڑا گیا اور اس کے بعد اس شخص کو چھوڑ دیا گیا, لیکن اب جب اس کو دوبارہ پکڑا گیا ہے تو اس کے اندر جو اس کے اوپر کیس ہوا ہے اس میں 302 کی دفعات کو شامل کر لیا گیا ہے. اب ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس شخص نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے. میں اس کے بچوں کا بیان بھی پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کے بچوں نے بھی بیان دیا ہے. اس کے بچوں نے کہا ہے کہ ہماری جو والدہ ہیں ان کا پرس چوری ہو گیا تھا, ہماری والدہ وہاں پر تھوڑی پینک ہو رہی تھیں, یہ پولیس اہلکار آیا, اس نے آ کر ہماری ماں کے اوپر ڈائریکٹ تشدد کرنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہماری والدہ کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کیبن میں لے گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ اس ٹرین کے اندر ہی موجود نہیں ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ٹرین سے نیچے گری ہوئی مردہ حالت میں پائی گئی ہیں. اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پولیس اہلکار ہے اس نے اپنا جو ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں اس نے کیا کہا ہے, ذرا فرمائیے گا. یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو ٹرین ہے یہ ملت ایکسپریس ٹرین تھی, اور یہ جو شخص ہے یہ جو اہلکار ہے اس نے جو بیان دیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ریسکیو اہلکار ہے اس نے بیان میں بتایا ہے کہ 8 اپریل کو خاتون کی چلتی ٹرین سے کودنے کی رپورٹ کی گئی تھی. یہ ریسکیو اہلکار بتا رہا ہے کہ ہمیں جو رپورٹ ملی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ ٹرین سے کود گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ صبح 8 بجے چنی گوٹ کے مقام کے اوپر خاتون نے ٹرین کی کھڑکی سے چھلانگ لگائی. سب سے پہلی بات تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ دروازے سے اگر کسی خاتون کو اتنا ہی شوق ہوتا تو وہ دروازے سے چھلانگ مارتی, اسے کھڑکی کے اندر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ کھڑکی سے اس نے چھلانگ لگائی وہ موقع کے اوپر ہی دم توڑ گئی, اور خاتون جو ہے وہ بچوں کے ہمراہ کراچی سے فیصلہ آباد جا رہی تھی. یعنی کہ یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ بیان دے دیا. چنی گوٹ کہاں ہے, بہاولپور کہاں ہے, فیصلہ آباد کہاں ہے. اب یہ جو اہلکار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو خاتون تھی وہ ذہنی طور پہ مریضہ تھی, اور وہ خاتون جو تھی وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی. ریسکیو اہلکار جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خاتون تھی اس کے بچوں سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور اس کے بچوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو والدہ ہیں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, ان کے اوپر جنات کا سایہ تھا, اور لوگوں کے روکنے کے باوجود خاتون نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی. اب یہ تو وہاں پہ جو عینی شاہدین ہیں, جو چشمدید گواہ ہیں, وہ اس چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آیا خاتون نے خود وہاں پر چھلانگ ماری یا کہ اس کو چھلانگ مارنے پہ مجبور کیا گیا.
بات یہ ہے کہ اگر اس خاتون نے خود چھلانگ ماری بھی اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ تھی بھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹرین کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ٹرین میں اپنا سفر کر رہی تھی، اس کو آرام سے سفر کرنے دیا جاتا۔ جب ایک ذہنی مریض کو آپ ٹریگر کریں گے، آپ اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے، آپ اس کے بال کھینچیں گے، تو فوری طور پہ اگر وہ نارمل انسان کی طرح ریاکٹ نہیں بھی کرے گا تو وہ ذہنی مریض ہوتے ہوئے کچھ بھی مطلب آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس خاتون کے پاس اگر مان لیا جائے وقتی طور پہ کہ واقعی وہ ذہنی مریضہ تھی، تو خدا نہ خواستہ اس کے پرس میں کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی تھی جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گم گیا تھا، اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی ہو سکتا تھا، وہ چھری سے بھی وہاں پہ لوگوں کو زخمی کر سکتی تھی، کیونکہ ذہنی مریض سے تو آپ کسی بھی طرح کا جو توقع ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو خاتون نے کچھ کیا نہیں، لوگوں کو اس نے مارا نہیں، صرف اور صرف پولیس اہلکار کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے گیا ہے۔ اب پولیس اہلکار یہ کہہ رہا ہے کہ خاتون نے چھلانگ خود ماری تھی، ریسکیو اہلکار بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جو اس پولیس اہلکار کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کہ وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑے بغیر اس کو انکوائری سے نکال دیتے ہیں، یا وہ اس کو ریلیف دے دیتے ہیں، یا وہ واقعی اس کو سزا دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے؟ البتہ یہ تو ابھی ابتدائی مراحل ہے انویسٹیگیشن کے، جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ آپ لوگ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔